ہستی ہے جو زیر کسا پروان چڑھے زینب ایسی ہستی ہے جو زین ابو جد بن کے رہے زینب ایسی ہستی ہے جو زیر کسا پروان چڑھے زینب ایسی ہستی ہے وہ جس نے بنائی اپنی جگہ ارباب کسا معصوموں میں ارباب کسا معصوموں میں خود فاطمہ جس پر ناز کرے زینب ایسی ہستی ہے شبیر سے باقی دین نبی شبیر سے باقی پیغمبر شبیر سے باقی پیغمبر شبیر رہے زندہ جیسے زینب ایسی ہستی ہے کنبے کی حفاظت بھی کرنا دربار میں خطبے بھی دینا دربار میں خطبے بھی دینا اس وصف میں ہے ماں سے آگے زینب ایسی ہستی ہے خیموں کی حفاظت کی خاطر ٹوٹا ہوا ایک نیزہ لے کر ٹوٹا ہوا ایک نیزہ لے کر جو شام غریبا پہرا دے زینب ایسی ہستی ہے سرور کے لیے دی کی خاطر جو وار دیے ان بیٹوں کا جو وار دیے ان بیٹوں کا غم بھی نہ کرے پرسا بھی نہ لے زینب ایسی ہستی ہے گو ہاتھ پسے گردن ہو بندھے
ہستی ہے صلی علی سورہ فاتحہ ہو چکا چیلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا پیوند بے کسوں کے سروتار کا ہو چکا مدفون لاشا سبتے پیمبر کا ہو چکا مدفون لاشا سبتے پیمبر کا ہو چکا ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے روئے لپٹ کے مزار حسین سے روئے لپٹ کے مزار حسین سے تھے دوسری کو محرم میں کس کے ساتھ میں بپا ہوئے تھے برابر لبے فرات اترے تھے جب تو رد کی تھی عباس نے قنا روکی تھی کہ زور میں کوئی کرے نہ کوئی بات ہائے ہائے وہ پردہ دار ہمارے کدھر گئے بے پردہ ہو کے آلے نبی در بدر گئے میں جانتی تھی شہر بساؤ گواہی کا ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا چہلم کروں گے دھوم سے میں بلائی کا پرسان دیا کوئی نہیں زہرا کے جائی کا پرسان دیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا ڈھانپنے کو بھی پلہ بلائے اپنے دل کو آپ کی پرسا بھی دیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ کی پرسا بھی دیتی ہوں چہلم تو کر چکی میں دل افغار یا حسین اب روزہ کس طرح سے تیار یا حسین بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادار یا حسین آخر کبھی تو آئے گا زوار یا حسین آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین تکیہ ہے کارسانی پروردگار پر اس دم
صاحبہ بھی نہیں ہے مزار پر، حیا میں داستانِ عالم کیا کروں بیان، کیوں مر گئی نا یہ ہمشیر خستہ جان، ٹوٹا مصیبتوں کا غریبوں یہ آسمان، لوٹی گئی حسینیں ہوئی ساری بیبیاں، لوٹی گئی اسیر ہوئی ساری بیبیاں، خیمے جلے جلے ہوئے رنگ سار پھرے، اونٹوں پہ قیدیوں کی طرح دار بدر پھرے، اونٹوں پہ قیدیوں کی طرح دار بدر پھرے، چھ جو کربلا میں عباس کو ہم صورتیں ہیں ڈرنا، اس شیر کو ہم اہل وفا کہہ دیں گے، اس شیر کو ہم اہل وفا کہہ دیں گے، بازوئے شہنشاہ خدا کہہ دیں گے۔ عباس کو ہم صورتیں ہیں ڈرنا کہو، عباس کو ہم صورتیں ہیں ڈرنا کہو، سن لیں گے مسیری تو خدا کہہ دیں گے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کربلا ثانیہ کعبہ ہے برب کعبہ، تو نہ ہوتی تو پھر اسلام نہ ڈھونڈے ملتا، نام پر دین کے پھر کفر کا چرچا ہوتا، لا کے رکھ دیتے پھر کعبے میں مناتو عزا، کربلا تیرے توسط سے خدا ملتا ہے، تیرے ہی در سے تو کعبے کا پتہ ملتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ کاروان نور ہے شمس شموس ہے، راحت ہے وہ دلوں کی انیسن نفوس، راحت ہے وہ دلوں کی انیسن نفوس ہے، ان پر درود جو ہے غریب الوطن شہید، ان پر درود جو ہے غریب الوطن شہید، لاکھوں سلام ان پہ جو مدفون توس ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ
ودليل على العظمته الذي لا يتغير بحال ولا يتبدل بالأحوال ولا تبدل الليالي والأيام ولا تغير الضياء والظلام المعروف من غير رؤية وخالق من غير منصبة خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم انزل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك والخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام الحمد ستائش تمام تعریف پروردگار عالم کے لیے یہ کائنات عالم مل کر جس کی تعظیم کے حق کو ادا نہیں کر سکتے. احسان پروردگار عالم کہ اس پروردگار عالم نے اپنی قربت کا راستہ حمد الہی کی صورت میں دکھایا اور پھر اس قربت کو مزید مضبوط کیا محمد و آل محمد کی صورت میں. اللهم صل على محمد وآل محمد. یقیناً حمد الہی قربت الہی کا راستہ ہے اور یہ قربت الہی بغیر محمد و آل محمد کے ممکن ہی نہیں. جب ان لبوں سے حمد ادا ہوئی تو انسان نے پہچانا کہ وہ پروردگار کیسا ہے. یقیناً جمال و جلال الہی کو بیان کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں تھی. جمال و جلال الہی کو بیان کر سکتے ہیں جو نور الہی سے خلق ہوئے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. جن کی معجز نمائی یہ ہے کہ صدیاں گزر جائیں لیکن جب ان کے الفاظ کو دہرایا جائے تو انسان اس جمال و جلال کا مشاہدہ کر سکے. یقیناً وہ الفاظ آج بھی اپنے اندر اتنی قوت رکھتے ہیں. کسی بھی معصوم کے الفاظ ہوں، کسی بھی امام کے الفاظ ہوں، جب حمد الہی بیان ہو رہی ہوتی ہے تو حمد کے الفاظ یقیناً حمد خود ایک ذریعہ ہے، لیکن جب آل محمد کے لبوں سے وہ حمد ادا ہوتی ہے تو قیامت تک کے لیے انسان اس طرح اس منزل کو پا لیتا ہے. اور یہ خود اپنے نفس کی صلاحیت بھی. یقیناً انسان جتنا محبت آل محمد رکھتا ہے اتنا قرب الہی کی منزل کو پا لیتا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور یقیناً جنہیں پروردگار عالم نے اپنے نور سے خلق کیا وہ ہستیاں ان کی منزلت یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی زمانہ، جنہیں خدا نے اپنی پہچان کا، اپنی معرفت کا ذریعہ قرار دے دیا ہے، وہی ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان خدا سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. خصوصیت کے ساتھ آج کا فرش منسوب ہے امام علی رضا علیہ السلام سے. اللهم صل على محمد وآل محمد. یقیناً خدا سب کو زیارت نصیب کرے. یہ زیارتیں خود خدا تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے اور وہ زیارت ایک زیارت کے لیے جانا اور ایک زیارت کا پڑھنا وہ معصوم اگر نہ عطا کرتے وہ زیارتیں خود عطا کی ہیں. ان کے الفاظ ہمیں قریب کرتے ہیں. یعنی محمد و آل محمد سے قربت کے لیے بھی خود محمد و آل محمد کی ضرورت ہے. کون قریب کر سکتا ہے اس سے ہمیں؟ جب تک ہم کسی بھی معصوم کی دعا دیکھیں، مولا مومنین کی صحیفہ الویہ کی دعائیں دیکھ لیں یا ہم امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھ لیں، صحیفہ کاملہ کی دیکھیے، دعاؤں کے درمیان میں بار بار وہ ہستیاں خود کریں اللہم صلی علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو یہ درود یا آل محمد کی دعائیں خود ہمارے اوپر بہت بڑے احسان ہیں. آل محمد جو ہمیں لمحہ ب لمحہ ان سے قریب کرتے ہیں اور یہ قربت الہی کا وہ وسیلہ بن جاتے ہیں کہ جن کے لیے وہ خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی نے امام رضا علیہ السلام سے کہا تھا پروردگار عالم جو کہہ رہا ہے ہر شے ہلاک ہو جائے گی بس اس کا چہرہ باقی رہے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ جس میں جسمانیت سے منزہ ہے. تو امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ چہرہ پہچان ہوا کرتا ہے. چہرے کو دیکھ کر ہم انسان کو پہچانتے ہیں، چہرہ پہچان ہوا کرتا ہے.
پھر فرمایا نحن وجہاللہ، ہمیں وہ اللہ کا چہرہ، سبحان اللہ، نحن وجہاللہ، ہمیں وہ اللہ کا چہرہ. صلی اللہ محمد و آل محمد. یقیناً انسان کبھی بھی خدا تک نہ پہنچ پاتا اگر درمیان میں محمد و آل محمد. جو بغیر محمد و آل محمد خدا تک پہنچنا چاہتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے انہیں وسیلہ قرار دیا ہے، وہی پہنچا سکتے ہیں اس عاشق. تو یقیناً وہ ہستیاں جنہیں خدا نے وسیلہ قرار دیا، خود امام رضا علیہ السلام کی ہستی، لاکھوں درود ہو اس ہستی پر کہ جس کی معجز نمائیاں کچھ اس طرح سے زمانے پہ ہوئی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام صلی اللہ محمد و آل محمد کے درمیان تاریخی کہتی ہے کہ 15 یا 25 دن، یہ بہت کم فاصلہ ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام جن سے خود مکتب جعفری نے فروغ پایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش میں اپنے اس پوتے کو دیکھ پاتا کہ جو عالم آل محمد ہوگا. صلی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. یقیناً جو جناب رسول کو آپ نے ارشاد کر دیا انا مدینۃ العلم علی بابھا، تو ہر محمد اور ہر علی علم کی اسی معراج پر فائز نظر آیا. اور امام علی رضا علیہ السلام کے لیے جب کہ تاریخوں نے لکھا، یقیناً یہ بھی باطل کی چالیں ہوتی ہیں. بظاہر تاریخ لکھ کر آج لوگ یہ کہیں کہ مامون تو محبت کرتا تھا، عقیدت رکھتا تھا. کس طرح یہ ممکن ہے؟ جس طرح صفین میں نیزوں پہ قرآن بلند کیے گئے تھے، اسی طرح یہ بھی باطل کی ایک سازش تھی کہ امام کی ولی عہدی کا اعلان کیا جائے. اسی لیے تاریخ نے لکھا کہ جب امام کو بلایا گیا تھا، امام نے اپنی خوشی سے مدینہ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ امام نے وہ رات جس کو عالم کرب میں گزارا اپنے جد کے روضے پہ کہتے رہے گواہ رہیے گا میں عالم غربت پہ چھوڑ کر مجھے مجہ پہ بلایا جا رہا ہے. اور جب امام گئے ہیں تو تاریخ لکھ رہی ہے کہ امام سے بعد میں کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ ولی عہدی پر راضی کیسے ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل اسی طرح جیسے میرے جد امیر المومنین شورا میں شامل ہونے پر راضی ہوئے. جہاں باطل نے سازش کر کے آل محمد کو یہ چاہا ہے کہ کسی طرح یہ دکھائیں کہ وہ دنیا میں زہد فقط حصول دنیا کے لیے کرتے ہیں، وہاں یقیناً آل محمد خدا کی وہ عظمتیں ہیں، سیاست الہیہ کی وہ منزلیں ہیں کہ جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس طرح باطل کو رد کر دیا اور اس طرح باطل کو توڑ دیا کہ جب آپ سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ حکومت آپ کو دے، تو سب جانتے ہیں تاریخ میں لکھا کہ امین اور مامون کے درمیان میں جو مسئلہ اٹھا تھا، اور جب مامون نے امین کو ختم کرنے کے بعد حکومت پہ قبضہ کر لیا تھا، اور جو خلفشار حکومت کے درمیان میں برپا ہوا تھا اور جس طرح دو حصوں میں حکومت ہوتی جا رہی تھی، تو وہ ضروری تھا کہ اس کو رد کیا جائے. اور اس کا رد کرنے کے لیے اس نے علی ابن موسیٰ کو بلایا، علی رضا علیہ السلام کو بلایا، اور اس لیے اس نے چاہا کہ اس طرح ان لوگوں کے سامنے دکھا. جب آپ سے کہا کہ آپ قبول کر لیں اس حکومت کو، آپ نے فرمایا میں ہرگز قبول نہیں کروں. انتہائی درجے کا انکار کیا. اس نے کہا اچھا ولی عہدی کو قبول کر لیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے جد سے یہ خبر ملی ہے کہ میں تجھ سے پہلے دنیا سے جاؤں گا اور تیرے دیے ہوئے زہر سے. اس نے کہا آپ میری نیت پہ شک کرے اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں. تب امام نے عالم مجبوری میں اس ولی عہدی کو قبول کیا تھا، جس کے لیے تاریخ میں لکھا کہ 7 رمضان 201 ہجری میں یہ ولی عہدی انجام باقاعدہ اتنا بڑا جشن ہوا، اتنا زیادہ دور سے کہ کہا ہے کہ اس نے اپنے اعمال کی 1 سال کی تنخواہیں عطا کی. اس نے بے انتہا وسیع پیمانے پہ اس جشن کو، کیونکہ اس کی چاہتا کہ تھا کہ لوگوں میں شہرت ہو جائے. محبت آل محمد سے فقط اگر غلاف اوڑھ لیا جائے اور وہ اپنے آپ کو کر یہ ثابت کرنا چاہے تو یقیناً سیاست الہیہ کی منزل ایسی ہے، جس کے لیے تاریخ میں لکھا کہ اس نے بظاہر تو یہ چاہا تھا کہ میں اپنا مدعا پالوں تو میں نے ختم کر دوں. اور ولی عہدی کا جشن اتنی شان و شوکت سے منایا گیا، اتنی شان و شوکت سے منایا گیا، امام کے نام کا سکہ جاری کیا. لیکن یقیناً خدا
کہ عزتیں فقط اسی کے یہاں ملتی ہیں اور آل محمد کے صدقے میں بڑھتی ہیں کہ اس نے سکہ نام کا جاری کیا، ولی عہدی کا وہ سکہ جو ولی عہدی کے وقت میں جاری کیا گیا تھا، جس پہ امام کا نام نامی کندہ تھا. یہ ولی عہدی 203 میں امام کی شہادت ہوئی ہے، فقط سن. لیکن وہ عظمتیں جو خدا ادا کرتا ہے کہ آج دیکھیے خصوصیت کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کے نام کا سکہ جو باندھا جاتا ہے، کسی بھی زمین پر کہیں بھی کسی حکومت میں بھی کسی کے نام کا بھی سکہ ہو، لیکن جب ہم اس کو امام رضا علیہ السلام کی نام لے کر بازو پہ باندھ دیتے ہیں، اور یہ یقین رکھیے کہ صرف سفر نہیں ہے، ہر مشکل کے لیے امام رضا علیہ السلام کا یہ سکہ جو ہے یہ ضمانت بن جاتی ہے. ایسی ضمانت یقیناً جو ضمانت اللہ عطا کرتا ہے کہ جب یہ سکہ باندھ دیا جاتا ہے تو وہ آج بھی اس شان کا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی ضمانت کہلاتا ہے. ضامن امام رضا، امام ضامن ثامن کہلاتے ہیں. اس نے ولی عہدی کا وہ سکہ جو جاری کیا تھا یہ سمجھ کے کہ میں عزت دے رہا ہوں، اور عزتیں دینے والا وہ ہے جس نے قیامت تک کے لیے عزتوں کو آل محمد کے صدقے میں تقسیم کیا ہے. تو وہ سکہ جو اس وقت جاری ہوا تھا، آج جو ہم یہ امام ضامن بڑھتے ہیں، یہ اسی سکے سے منسوب ہوتے ہوئے امام کی اس عظمتوں کے تصدق میں اس ضمانت کو ہم بازو پہ باندھتے ہیں. تو یقیناً پروردگار عالم نے جن کو عزت عطا کی، جب یہ جشن علی 7 رمضان 201 میں جب یہ ولی عہدی کا جشن 22 تاریخوں میں کچھ مختلف تاریخ ہے، تو جب یہ ولی عہدی کا جشن منایا گیا، بہت شان و شوکت سے منایا گیا، اور کسی نے چاہنے والے بھی تھے، ظاہر ہے کہ چاہنے والے اس طرح واقف تو نہیں ہوتے، اللہ سے خوش ہوتے ہیں کہ آل محمد کا حق انہیں مل رہا ہے. تو جب کسی چاہنے والے نے خوش ہو کے امام کو مبارکباد دی تو امام نے کہا یہ خوشی فقط کچھ دنوں کی ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ میں اس سے پہلے دنیا سے جاؤں گا. تو اس نے یہ سمجھا تھا کہ میں اپنے مکر سے جب اپنے مقصد کو حاصل کر لوں، جس طرح صفین میں نیزوں پر قرآن بلند کیے گئے تھے، اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ کہ جس نے قرآن نیزوں پہ بلند کیے تھے اس نے حاملہ نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا. مقصد فقط اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا تھا. تو جب مامون نے بھی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے امام کو ولی عہد بنایا، اور اس ولی عہدی کا تذکرہ یہ ہے کہ تاریخ میں بہت سے وقت ایسے کہ جب اس نے بڑی شان و شوکت سے اپنے تخت پر بیٹھ کر علماء فضلاء کے درمیان میں امام کی بحث جاری ہوئی. یقیناً وہی ہے جو حامل علم لدنی ہے، وہی ہے جو وارث علم نبی ہے، وارث علم علی ہے. تو یقیناً ان کا علم تو ان کا تھا ہی، لیکن وہ صرف اپنے دربار کی شان و شوکت اور اپنے اس کو دکھانا چاہتا تھا. اور جب اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، اس کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام 201 میں جشن ہوا ہے، اور اس کے بعد پہلا ہی وہ موقع تھا کہ جب عید کے موقع پر امام کو نماز پڑھانے کے لیے بھیجا گیا. اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے جائیں. اور جب امام نماز پڑھانے کے لیے گئے ہیں تو امام راضی نہیں تھے، لیکن جب بار بار کہا گیا کہ نہیں نماز آپ ہی کو پڑھانی ہے، تو امام جب نماز پڑھانے کے لیے نکلے ہیں تو لکھا ہے کہ آپ اس طرح اپنے گھر سے برآمد ہوئے ہیں کہ سرپا بننا تھے، اور آپ نے آپ پاپ پیادہ گئے، اور جب آپ نے آواز تکبیر بلند کی ہے، لکھا ہے کہ اس آواز تکبیر کا بلند ہونا تھا جیسے آسمان زمین سے، جیسے ہر طرف سے جواب آواز تکبیر آ رہا. ایسی کیفیت تھی کہ جس کو دیکھ کے جتنا مجمع تھا سب نے اپنے پاؤں برہنہ کر دی، اور اس قدر رقت کے ساتھ آپ نے کہا تھا کہ میں شرط یہ کہ میں اسی طرح جاؤں گا جس طرح میرے جج جائے کرتے. اور جس وقت آواز بلند ہوئی ہے تکبیر کی اور جواب تکبیر آ رہا تھا، تو ایک ایسا عالم تھا کہ تمام مجمع دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا. گھر سے آپ عیدگاہ تک نہیں جانے پائے. مجمع کا یہ عالم تھا جس کو دیکھ کر یہ کہلوا کے بھیجا گیا کہ اگر امام اس طرح تک عیدگاہ تک چلے گا کتنی حکومت کا تختہ الٹ جائے. سوچیے اگر وہ واقعی دینا ہی چاہتا تھا امام کو حکومت تو اسے کیا آتا، لیکن وہ تو صرف ایک ظاہری طور پہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو دے رہا ہوں. اور جب یہ کہلوا کے بھیجا گیا تو اس نے امام کو آدھے راستے سے واپس بھیجا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ واپس چلے چلے. تو یقیناً یہ منزلیں انسان کی سمجھ میں آتی ہیں جب وہ دیکھتا ہے کہ کیا ہوا ہے امام کے ساتھ. آج تاریخ یہ کہتی رہی کہ وہ چاہنے والا تھا، وہ ماننے والا تھا. آج تاریخ لکھ رہی ہے کہ مورو میں سناباد کا قریہ، یہ مقام جسے مشہد کہا جاتا ہے، اور جب امام رضا کی شہادت ہوئی ہے، سوچیے سب سے بڑی زیارت گاہ، سب سے بڑی شہادت جہاں اجتماعی اتنی شہادتیں پیش کی گئی کربلا ہے. مشہد کہتے ہیں شہادت کی جگہ، لیکن
سب سے بڑی شہادت کی جگہ کربلا، لیکن اسے مشہد نہیں کہا گیا. اور اس کو مشہد کہا گیا اس لیے کہ جب امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے اور وہ جس نے زہر دیا تھا جنازے پر آیا ہے تو اس نے بار بار جنازے امام کی چہرے سے کپڑا ہٹا کے کہا دیکھو یہ طبعی موت پر ہے، دیکھو یہ طبعی موت پر ہے. یعنی ظالم اتنا خوفزدہ تھا زہر دینے کے بعد، دیکھا جب یہ طبعی موت پر ہے تو یہ سیاست الہیہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے طبعی موت پر ہیں، اور آج اس جگہ کو مشہد کہا جا رہا ہے، شہادت کی جگہ. تو چھپا نہیں سکتا جو ظلم تم نے کیا ہے، وہ چھپا نہیں سکتا. اور تم نے فقط کچھ عرصے کے لیے ولی عہد کیا، قیام قیامت تک اس زمین شہنشاہ دوسری باب رضا کہے گا. شہنشاہیت اور ایسی شہنشاہیت کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو چاہے کوئی آپ کو دل سے تسلیم کرے یا نہ کرے وہ مجبور ہوتا ہے آپ کو ماننے پر. لیکن اقتدار یہ ہے کہ آج دیکھیے کس طرح لوگ دیوانہ وار کھنچ کے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جس وقت میں ذریعہ مقدس تھا. یقیناً انسان کیا اجنہ اور بھلائی کا وہاں موجود ہوتے ہیں. اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ امام نے جب آپ کی ولی عہدی کا اعلان ہو گیا تو یوم اخبار الرضا میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک قحط پڑا، ایسا قحط پڑا کہ مامون کو یہ کہلوا کے بھیجنا پڑا کہ آپ دعا کیجیے بارگاہ الہی میں کہ پروردگار عالم آسمان سے ابر بارہ نازل کر دے اور یہ قحط برطرف ہو جائے. امام نے فرمایا کہ میرے جد کو جو خواب میں نظر آئے تھے مجھ سے کہا ہے کہ میں صحرا میں جا کر دعا کروں. اور جب امام صحرا کی طرف روانہ ہوئے ہیں، لوگ موجود ہیں، تو امام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. بہت سے واقعات ہوتے ہیں، امام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو لوگوں نے دیکھا کہ ابر آیا. اور جب ابر آیا اور لوگ سمجھے کہ بارش ہو گئی تھی، امام نے فرمایا نہیں یہ اب فلاں جگہ پر اس کے لیے. پھر دوبارہ ابر آیا، پھر آپ نے فرمایا فلاں جگہ پر سے. پھر آپ کے لیے مستقل بتاتے رہے فلاں جگہ. پھر کہا اب جو ابر آیا ہے یہ تمہارے یہاں پر سے. اور اس سے پہلے کہ بارش تیز ہو جائے وہ اپنے گھروں کو چلے گئے. موسلادھار بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ امام سے کہلوا کے بھیجنا پڑا کہ آپ دعا کیجئے کہ یہ اب بارش رک جائے ورنہ لوگ پریشانی کا شکار ہو جائیں. تو انہیں ولی عہد کیا تمہیں عزت دینی چاہیے. دیکھ یہ ہیں عزتیں، یہ ہیں عزتیں کہ جن کے ہاتھ اٹھے تو ابر برسنے لگے، جن کے ہاتھ اٹھے تو بارش رک جائے. کیا تیرے محتاج ہے؟ کیا دنیا میں کسی اقتدار کے محتاج ہے علی محمد؟ زبانیں جب چاہا کہ ہم اقتدار کو چھین لیں تو کیا وہ چھین سکے وہ عظمت جو علی محمد کی تھی؟ فقط تخت چھینا، فقط اقتدار چھینا. جب اس عظمت کو نہیں چھین سکے تو علی محمد کے حسد نے انہیں اس حد پہ پہنچا دیا کہ یا تو علی محمد زندانوں میں نظر آئے ہیں یا زہر دے کے علی محمد کو اپنے راستے سے باطل نہیں ہٹائے. امام علی رضا علیہ السلام انہوں نے عالم غربت پہ مدینہ چھوڑا تھا، اپنے جب کی تربت پہ کہا تھا گواہ رہیے گا عالم غربت میں چھٹی. اور جب آپ نے گھر آ کے کہا تھا کہ میں کل سفر کرنے والا ہوں تو بہن نے پریشان ہو کے کہا تھا کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو ہمارے جد امام حسین السلام کی طرح اپنی بہن کو ساتھ لے جائیے جیسے وہ اپنی بہن کو ساتھ لے کے گئے. آپ نے فرمایا اچھا بھائی یہ کہ جس طرح میرے جد بھی فاطمہ صغریٰ کو چھوڑ کے گئے تھے تو کہتے چھوڑ کے امام علیہ السلام وہ عرصہ جب آپ نے امام محمد تقی علیہ السلام کو جاتے ہوئے گلے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا. امام وقت ہے لیکن باپ جانتا ہے کہ یہ آخری ملاقات ہے. اس وقت میں کس طرح بچے کو جدا کیا ہوگا، کس طرح گھر والوں سے رخصت ہو کے گئے ہوں گے. اور امام رضا علیہ السلام کو جب بلایا ہے مامون نے اور وہ انگور پیش کیا اور امام نے کہا کہ مجھے ہرگز خواہش تھی. بعض روایات میں یہ ہے کہ امام نے اسما پہ بتایا تھا کہ میرے لیے زہر میں دھاگے کو زہر میں ڈبو کے اس دھاگے کو انگور اور انار کے درمیان سے گزارا گیا اور مجھے شہید کیا جانا ہے. تو وہ امام جو جانتے ہیں اور جو آپ کے سامنے انگور پیش کیا آپ نے کہا مجھے ہرگز خواہش نہیں. کہا کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں سمجھوں گا آپ میری نیت پر شبہ کر رہے ہیں. جب سب لہجے میں کہا تو امام نے چند دانے انگور کو اٹھائے اور
जब आप वहाँ से उठे, बाबू ने कहा कहाँ का फंसते पर जाता है, तो मुझे कहाँ भेजने का इंतजाम किया। तो आलम गुर्बत कि जिसमें इमाम आखिरी वक्त में आपके खादिम अबू सलत कह रहे हैं, इमाम ने जब घर आए हैं और दरवाज़े हुजरे को बंद किया है, अंदर से आवाज़ आई है तस्बीह है, और फिर चूँकि मुझे अपनी शहादत से आगाह कर चुके थे, जब अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ गई, मैं यार आगे बढ़ा, तो दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मुझसे बच्चा सराहने खड़ा हुआ। मैंने पूछा कि आप कैसे यहाँ पर आए? दरवाज़ा हुजरा तो बंदा कहा जो मदीने से खुरासान आ सकता है, उस पर कादिर के बंद दरवाजे हुई बसी। कहा कि जाओ काफूर और कफन लेके आओ, का घर में इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। परवरदिगार तेरी शान, जिनके लिए काफूर खुद आए, जिनके लिए कफन खुद आए, उसके जद का एहसास है बेकफनी। अरे बाप, अपने जद की गुर्बत और मजलूमियत पर होते हुए और जब वो कफन और काफूर ने रख दिया, सलाम देते चीज़ों तकफीर की, जनाजा तैयार हुआ और जनाजा तैयार होने के बाद उसे कहते हैं मरतबा मैंने देखा कि जनाजा तैयार है और आने वाहिद में वो जनाजा बुलंद हुआ और आसमान की तरफ चला। और मैंने घबरा के कहा जब हाकिम आएगा तो मैं क्या जवाब दूँगा? कहा कि अभी चंद लम्हों में मलाइका आसमान ज़ियारत करने वाले कौन कौन ज़ियारत करने के लिए आए होगा? अंबिया, खुदा के जन्नत होगा, रसूल खुदा इस लाशे पे गिरिया गुनाह होंगे। और जिस वक्त इमाम का जनाजा उठाया गया, एक खलकत मौजूद थी, उसकी बेकफनी का मातम अय्याम आज़ा के वो दिन है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और उधर बहन मदीने से चल चुकी है। खानदान आले मोहम्मद की गुर्बत, फातिमा बिन्ते मुसी कासिम बीवी मासूमा को ये चंद साल जो भाई की फुरकत में गुजारे, इतना परेशान किया कि मदीने को छोड़ के रवाना हुई भाई से मिलने की ख्वाहिश में। वो बहन आली में गुर्बत में पुरसा दे रही है, जिसे बदन छोड़ कर आई तो भाई से मिलना नसीब नहीं हुआ। सफर की सरूबत में कह के दिल को तसल्ली दी होगी, बस अब रास्ता कटा जाता है, बस अब फुरकत का वक्त खत्म हुआ जाता है। अब बहुत जल्द अपने भाई के चेहरे की ज़ियारत करूंगी, लेकिन हाय बीबी, भाई का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ। आज जो आलम गुर्बत में वतन को छोड़ के खून की जमीन को आबाद करने वाली उस बीबी पर हमारा सलाम। और अय्याम आज़ा के वो दिन की जहाँ बीबी मासूमा के साथ साथ शहजादी बीबी ज़ैनब गुर्बत बेकसी, अय्याम आज़ा की वो दिन है जब अहले बैत को क़ल्ब से रिहाई मिली है। करबला एक ऐसी जंग थी जो आलम हस्ती में दोबारा न लड़ी जाएगी। करबला एक ऐसी जंग थी जिसे कटे हुए बाजुओं ने, जिसे बने हुए बाजुओं ने फतह किया था। हर नमा बहुत दुश्वार था शहजादी के लिए। खुद रोज़े आशूर के बाद से, रोज़े आशूर खुद क़यामत की इंतहा थी, रोज़े आशूर के बाद से कोई लम्हा ऐसा है जिसकी अज़ियत को हम बयान कर सकें, जिस मुसीबत को हम महसूस कर सकें, जिस तकलीफ को हम महसूस कर सकें कि क्या तकलीफ थी जो शहजादी ने उठाई। एक लम्हे की तकलीफ के हक को हम अदा नहीं कर सके अपने गिरिए से। अजीब बात है, अभी एक वाक़या सबने देखा भी होगा कि लाहौर की एक सेशन अदालत में एक जज अब्बास काज़मी बैठे हुए थे और एक मुलजिमा को पेश किया जाना था। और जैसे अदालत में आवाज़ लगती है, आवाज़ लगी ज़ैनब हाजिर हो, तो ये पढ़ाते थे कि वो जज अपनी जगह से तड़प के रोते हुए उठे, अली की बेटी। सोचिए हम एक लम्हे को उस तकलीफ को महसूस कर रहे हैं
زیادتی کا انتہا دی مجلس باتوں اپنی جگہ میں ادا کے آخری دن آگے شہزادی کسی طرح گریے کا کوئی حق ادا نہ ہوا ایک لمحے کی مصیبت کو نہ بیان کر سکے نہ اس تکلیف کے دکھ کے رو سکے شہزادی جو آپ تجھ سے لی نبی کی تکلیف ایسی عجیب تکلیف تو شہزادی اٹھاتی ہوئی چلی گئی اور جب قید سے رہائی ملی تو شہزادی نہ شام غریبہ جو ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے گزار دی نہ شام و کوفے کے بازار اور دربار ہر منزل پہ جہاں شہزادی نے خود پہ دیے ہیں بے ردا سر کے ساتھ بندے ہوئے بازوؤں کے ساتھ شہزادی خود میں دکھتی ہوئی چلی گئی ہر منزل سختی نہ دربار شام کا داخلہ آسان تھا جہاں شہزادی نے بھاگ آواز دی کوئی منزل آسان نہیں تھی لیکن آزادہ رو جب رہائی ملی ہے ارے کربلا مدینہ اس سے زیادہ کٹل منزل تھی جب یہ معلوم ہوا کہ رہائی ملی ہے سجاد کو بلوایا آپ نے کہا اگر رہا کیا ہے تو ہمارے شہداء کے سر اور تاریخ نے لکھا کہ شہداء کے سر دینے میں مجھتے بہت اور امام نے منع کیا میں اس وقت تک رہائی کو قبول نہیں کروں گا جب تک ہمارے شہیدوں کے سر نہیں ملیں گے شہداء کے سر ہمارے تبرکات اور جب اس سب پہ راضی ہوا تو آپ نے فرمایا وہ کسی محبت پہ یا کسی خفت پہ راضی نہیں ہوا تھا وہ مجبور تھا رہا کرنے پر علی کی بہن بیٹی اور حسین کی بیٹی نے شام کو فتح کر لیا تھا وہ شام جو کسی دور میں فتح نہیں ہو سکا جہاں اسلام پہنچ نہیں سکا ان بازو بنی ہوئی بیویوں نے اس شام کو فتح کر لیا ارے تو زنجیر کے قیدی نے اسلام کی جڑوں کو شام میں مضبوط کر دیا اور اللہ اس وقت رہائی ملی اور امام نے کہا اگر رہا کیا ہے تو بیویوں کی بازوؤں سے رسیاں جب سید سجاد کے جسم سے تو زنجیر کو علیحدہ کیا گیا ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اتنی مدت امام کے جسم پہ نہیں اور اتنی سخت تھی کہ امام کی گوشت پہ پھنس گئی جب حداد یا گروہار کو بلایا گیا ہے کاٹنے کے لیے اور جس وقت ہتھکڑی اور بیڑیوں کو علیحدہ کیا کھلی نہیں تھی گوشت کیسی گئی تھی خون جاری ہو گیا تھا سامنے پاسے کلائیے سے یہ زخم ساری زندگی امام کے جسم سے گئے نہیں ہے اور جس وقت ہتھکڑیاں اور بیڑیاں جدا ہوئی ہیں امام کی اور امام زندان میں آئے ہیں اب اسیروں کے گلے سے رسیاں امام محمد باقر کے لیے روایت بھی بتاتی ہے تقریباً ہم سینے شہزادی سکینہ کے 3 اور 4 برس کی درمیانی عمر ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی کم سے بچہ آگے بڑھا تمام بچے سامنے ہیں گلے کھلنے کی منزل ہے امام زمین پہ ہاتھ رکھے ہوئے سکینہ سکینہ ارے بیوی مجھ سے بار بار کہتی تھی بھیا گلے کی رسم کب کھلے گی اور جب بچوں کی رسیاں کھلی ہیں تو آپ نے پہلے حضرت عباس کے بیٹے کو قریب بلایا ہے محمد باقر کی زندگی کہ تمہارا باپ زندہ ہے اور حضرت عباس کے بچے کے گلے سے رسیاں کھلی اللہ جب بچوں کے گلوں کی رسیاں کھل گئی تو بیویوں کے بازو کھلنے گئے بیان کرنے کے لیے اس طرح ان بازیوں کو علی اپنا حسین نہیں ہونا ہوگا ندائے دی ندائے اڑانے کی منزل زندان میں کھڑا برباد واپس آؤ حسینہ واپس آؤ حسینہ ارے چادریں تو مل گئی
کہ محافظ کہاں ہے جو آگے چادر کو اڑائے؟ بیوی کو چادریں اڑا دی گئی، اور جب چادریں اڑا دی گئی اور سید سجاد نے کہا قید خانے سے چلنا ہے، ہر بیوی کو غم کے عالم ہے، خصوصاً بیوی میرا باپ ننھی سی لاہور میں بیٹھی بیوی زینب سید سجاد آپ نہیں جائیں گے، ارے کیا کریں گے وطن جا کے؟ اے سید سجاد اسے رہائی کا ارمان تھا، وہ تو ہمیشہ کے لیے قید خانے میں رہ گئی، کس کے لیے رہا ہوں گے؟ علی افضل حسین سمجھا رہے ہیں پھوپھی کو ماں کو جانا تو ہے، پتہ پہ فاطمہ سکرا انتظار کر رہی ہوگی، ابھی شہیدوں کی قبروں پہ جانا ہے، اور اس منزل میں مرتبہ مانے کرم نے کہا اچھا اگر لے جانا ہی چاہتے ہو تو وہ جماعت کی رہنے والی عورتوں سے کہہ دو کچھ دیر کے لیے زندان پہ آ جائے، مجھے ان سے کچھ کہنا نہیں۔ شام کے زندان کے قریب جو کرتے وہاں کہلوا کے بھیجا گیا، عورتیں زندان میں آئی، حرام والی سکینہ کو یاد کر کے آنسو بہا رہی ہے، ارے جب بچی کے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی ہمارا دل ڈرا چاہتا تھا۔ بیوی ام لباب عرصہ لے رہی ہے، پھر کہا بیویوں میں معلوم ہوگا میں رہا کر دیا گیا ہے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں بیویوں، ایک ماں کی التجا کرنا چاہتی ہے کہ بیویوں جب وقت شام ہو، ماں بچے عادت کے مطابق تھکے ہوئے اس بگا کے ماؤں کے پہلو میں بیٹھتے ہیں، ارے کچھ دیر کے لیے زندان میں آ جایا کرنا، ایک شمع جلا دینا، ایک چراغ روشن کر دینا، ارے میری بچی بار بار کہتی تھی اماں ایک شمع جل جائے جو دم ٹھہر جا، بیویوں کی غربت اور بے کسی، زندان شام الوداع، قبر سکینہ الوداع۔ کی بارگاہ میں محفوظ ہو جائے، ہماری امانتیں ہو جائیں، کیونکہ آپ کی بچی کے چاہنے والوں میں عزاداروں میں ہمارا نام لکھا جیسا بھی اس پر جتنے مومنین ہیں سب کے عقدے مشکل کو سب کی عادت اس فرش کے سب سے آس کے قدم کے سب سے ہمارے تمام جو بھی سلسلے مسائل کے شکار ہیں سب سے پروردگار اور سب کی پریشانی سب کی مشکلوں کو آسان ہمارے بنا سب کو بنا ہمارے مولا ہمارے محمد ہمارے زمانے کی زندگی ربنا تقبل منا انك انت السميع
قیامت کا ایک شور ہے کوئی ہوتی ہے اپنے جوان لال کو قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے اپنی بربادیوں کو گوارا کیا خون میں ڈوبے گلوں کا نظارہ کیا دے دیا فاطمہ کا بھرا گلستاں کربلا تیرے اجڑے چمن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قید ظالم کبھی قید خانہ کبھی نوک نیزہ کبھی تازیانہ کبھی کون سی تھی اذیت جو دی نہ گئی ہر جفا تھی اسیر مہان کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے جب چلے تھے مدینے سے سب ساتھ تھے اون جعفر تھے اکبر تھے عباس تھے جا رہی ہوں مدینے تو کوئی نہیں اب فخر فخر ہے بہن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے ابر قاسم سے ہے یوں مخاطب بھی تیری شادی کچھ اس طرح بن میں ہوئی کوئی سحر کبھی پھول باقی نہیں ورنہ لے جاتی قبر حسن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے کوئی چادر نہ تھی کیسی بے داد تھی ہاتھ ہوتے ہوئے بھی آزاد تھی کتنی مجبور کرتی گئی تھی بہن اپنے بھائی کے دفنوں کفن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے حسین 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 پیدا
جا رہی ہے زینب، یادوں کا لے کے منظر گھر جا رہی ہے زینب، سینے پہ داغ لے کر گھر جا رہی ہے زینب، مقتل میں لاش قاسم ٹکڑوں میں بڑھتی دیکھی، مقتل میں لاش قاسم ٹکڑوں میں بڑھتی دیکھی، تصویر مصطفیٰ کی مٹی میں ملتی دیکھی، غم ہے برائے شبر گھر جا رہی ہے زینب، غم ہے برائے شبر گھر جا رہی ہے زینب، صدموں کی اوڑ چادر گھر جا رہی ہے زینب، دیکھا لہو میں ڈوبا ہم شکل مصطفیٰ تھا، دیکھا لہو میں ڈوبا ہم شکل مصطفیٰ تھا، سینے سے جس کے خون کا دریا ابل رہا تھا، تھامے کلیجہ مضطر گھر جا رہی ہے زینب، تھامے کلیجہ مضطر گھر جا رہی ہے زینب، صدموں کی اوڑ چادر گھر جا رہی ہے زینب، سوکھی زباں کو اپنی اصغر نے جا پھرایا، سوکھی زباں کو اپنی اصغر نے جا پھرایا، تیرے ستم نے اس کی ہے پیاس کو بجھایا، آنکھوں میں ہے وہ منظر گھر جا رہی ہے زینب، آنکھوں میں ہے وہ منظر گھر جا رہی ہے زینب، صدموں کی اوڑ چادر گھر جا رہی ہے زینب، زینب نہ بھول پائی رونا تیرا سکینہ، زینب نہ بھول پائی رونا تیرا سکینہ، سب کے بندھے تھے شانے تیرا گلا بندھا تھا، زندہ میں تجھ کو کھو کر گھر جا رہی ہے زینب، زندہ میں تجھ کو کھو کر گھر جا رہی ہے زینب، صدموں کی اوڑ چادر گھر جا رہی ہے زینب، اے کربلا کے میدان قسمت تیری جگا دی، اے کربلا کے میدان قسمت تیری جگا دی، عرش پری سے لا کر جنت یہاں بسا دی، فرقت کا بوجھ اٹھا کر گھر جا رہی ہے زینب، فرقت کا بوجھ اٹھا کر گھر جا رہی ہے زینب، صدموں کی اوڑ چادر گھر جا رہی ہے زینب، سینے پہ داغ لے کر گھر جا رہی ہے زینب، یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، عباس 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 عباس، حسین 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 حسین، غریب حسین غریب حسین غریب حسین، مظلوم حسین مظلوم حسین، مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین، حسین 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 السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب،
السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات. السلام عليك يا أبا محمد الحسن. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. وعلى الأرواح التي هلت بالثناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحظي مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الحسين وعلى أصحاب الحسين. خصوصا سيدي ومولاي يا أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين يا قاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن قرة وحبيب بن مظاهر ولقب الشهيد الرياض. السلام عليكم يا ساداتي المغربية جميعا ورحمة الله وبركاته. آقائي غریبان مولاي نیکسان بادشاہ خراسان جامعان یتیمان. السلام عليك يا مولاي وابن مولا. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا سلطان يا رب العرب والأجام يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله. السلام عليك يا شمس الشموس يا عنيس النفوس أيها المدفون بأرض الدروس الرضا المرتضى الراضي بالقدر والكذا روحي وجسمي لك الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان سميت الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا كعبة الإيمان سيدي أجزى الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وأخوانك. السلام عليك يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل